ماں نے تحسین کی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اگر بیچ میں نور جو رول ادا کرنے کی کوشش نہ کرتی، کیونکہ نور نے کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی، کئی دفعہ علیان کو کہا کہ پلیز آپ ایسا مت کریں، جہاں پر نور چاہتی ہے آپ نور کی شادی وہیں پر کروا دیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ نور جو تحسین جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوگی، احتشام اچھا لڑکا ہے، لیکن اس وقت جو وہ نہ علیان بات مان رہا تھا اور نہ جو وہ علیان کی ماں بات مانی، تو پھر نور جو وہ پیچھے ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، جو فیصلہ ان کا ہے، ان کی اپنی مرضی، ان کا مال ہے، یہ جانے ان کا کام جانے، لیکن وہ دھوکہ دے کر جا چکے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو وہ تب جا کر تحسین کی ماں کی آنکھیں کھولتی ہیں کہ یار میں نے کتنی بڑی غلطی کاٹی ہے، مجھے ایسا کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ نور جو ہوتی ہے نا، اسے علیان کے ساتھ بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں کہ عورت کے لیے کوئی بھی چیز بے معنی نہیں رکھتی، بس صرف و صرف معنی رکھتی ہے تو شوہر کی عزت، کے شوہر اس کی عزت کتنی کرتا ہے یا کتنا پیار کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہم لوگوں نے جو وہ کیا سے کیا سوچ رکھا ہے، عورت جو ہوتی ہے نا، شوہر سے پیار اگر حاصل کر لینا تو اس سے بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اس سے بھی وہ سکون کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، لیکن ہم اس طرح نہیں سوچتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی آگے مرد کے پاس پیسہ کتنا ہے، بس پیسہ ہو تاکہ ہماری جو بچی ہے جائے اور جا کر جو وہ سکون کے ساتھ رہے، اسے کسی قسم کا پیار ملے یا نہ ملے، بس پیسہ اس کے پاس ضرور ہو۔ علیان کو اس معاملے پہ احساس ہو جاتا ہے۔ علیان جو اس معاملے پہ سوچتا ہے کہ شاید واقعی جو کچھ بھی نور کہہ رہی ہے یہ 100% ٹھیک کہہ رہی ہے، اس وقت بھی ہم نور کی بات مان لیتے تو آج ایسا بالکل بھی نہ ہوتا۔ اب تحسین اپنے آپ کو روم کے اندر بند کر لیتی ہے، کسی کے ساتھ صحیح طریقے سے بات تک نہیں کرتی، کسی کو ٹائم تک نہیں دیتی۔ نور آتی اپنی ساس کے پاس، آ کر جو بیٹھ جاتی ہے، بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ساس کہتی ہے کہ دیکھیں بیٹا، جو کچھ بھی تحسین کے ساتھ ہوئے یہ غلط ہوا ہے، لیکن کیا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ ناانصافی کر سکتی ہے؟ میں تو اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھ رہی تھی۔ تو نور وہاں پر جو سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ دیکھیں کہ تحسین نے جو شادی کرنے کے لیے حامی بھری تھی نا، تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے بھری تھی، وہ کسی قسم کا یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو صاف الفاظ میں انکار کر چکی تھی، آپ لوگوں کا پریشر آیا جس کی وجہ سے جو وہ مجبور ہو چکی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی یہ شادی نہ کرتی۔ یہ باتیں جیسے وقت یہاں پر سنی گئی جب وہ تحسین کی ماں، تو یہ نور کو بولے گی کہ ہم سے غلطی ہو چکی۔ اب تحسین کی ماں کو جو احساس ہو چکا ہے، کیونکہ تحسین آتی ہے، آ کر جو ماں کو جواب دیتی ہے، ماں کو کہتی کہ ماں جی آپ تو میری زندگی برباد کرنے والی تھی، آپ تو میری زندگی تباہ کرنے والی تھی۔ تو آگے سے ماں جو ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ بھئی آپ کے آخرکار کان کس نے بھرے ہیں، کون آپ کو اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے؟ تو وہاں پر تحسین کہتی ہے کہ بھئی آپ سے تو نور اچھی ہے، جو میرے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھ رہی تھی یا سب کو منع کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ناانصافی کریں، آپ لوگ غلط کریں، اگر میری شادی ہو جاتی تو بتائیں اس کا ذمہ دار جو وہ کون ہوتا۔ جس وقت جو وہ نور علیان کو سمجھاتی ہے، علیان کے ساتھ بات کرتی ہے کہ بھئی ابھی بھی ہمارے پاس اچھا چانس ہے، ہمارے پاس ابھی بھی اچھا وقت ہے، کیونکہ تحسین کی جو ماں ہوتی ہے نا، یہ تحسین کے اوپر غصہ کرتی ہے اور اسے صاف الفاظ میں منع کر دیتی کہ بس آپ چپ کر جائیں، اب آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا، ابھی بھی ہم آپ کی جو وہ مرضی کے مطابق جو وہ نہیں چاہیں گے، ہم جہاں پر بھی چاہیں گے جو وہ شادی کروائیں گے۔ یہ غرور کے اندر ہوتی ہے۔ شکر اس بات کی کہ ابھی تک تحسین نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، ورنہ یہ گھر سے بھاگ بھی تو سکتی سی، ورنہ یہ گھر چھوڑ کر بھی جا سکتی تھی۔ تو علیان جو ہوتا ہے نا، یہ بیٹھتا ہے کیونکہ تحسین اب گھر والوں کو دھمکی تو دیتی ہے کہ بھئی بس بہت ہو گیا، آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق میری شادی نہیں کروا سکتے، میں شادی کروں گی تو مرضی کے مطابق کروں گی، کیونکہ کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو آ کر ڈیمانڈ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے۔ تو علیان جو ہوتا ہے نا، یہ ماں کو کہتے ہیں کہ ماں جی بس بہت ہو گیا، میں نے فیصلہ کر لیا۔ تو آگے سے ماں جو ہوتی ہے یہ بولتی ہے کہ بھئی آپ نے کیا فیصلہ کر لیا؟ تو علیان جو ہوتا ہے یہ فوراً ماں کو جواب دیتا اور کہتے ہیں کہ میں نے نور کے رشتے کا فیصلہ کر لیا۔ تو ماں کہتی ہے کہ بھئی کس کے ساتھ؟ تو علیان جو ہوگا یہ ماں کو جواب دے گا، ماں کو بولے گا کہ ماں جی میں نے جو وہ فیصلہ کر لیا کہ جو تحسین کی شادی ہوگی تو صرف و صرف احتشام کے ساتھ ہوگی۔ تو ماں یہاں پر چیخنا چلانا شروع کر دے گی، ماں بولے گی کہ بیٹا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دیکھیں کہ اپنوں میں ہی ہمارے خاندان کی رسم ہے۔ تو علیان جو ہوگا یہ بولے گا کہ بس اس رسم کو میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، توڑ دوں گا، جو فیصلہ میں نے کرنا ہے بس یہی ہوگا، اس کے علاوہ جو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے بھی ہم اس کی زندگی برباد کرنے والے تھے، دوبارہ سے اس کی زندگی ہم دوبارہ برباد کر سکتے تھے اگر جو ہم نے ایسا قدم نہ اٹھایا۔ تو یہ ہماری
وجہ سے آج بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں کیا سوچیں یا کیا کریں۔ تو پھر جا کر جو معاملات کسی حد تک بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور تحسین کی زندگی میں خوشی آئیں گی۔ تحسین کے پاس جائے گی ماں، جا کر جو وہ معافی مانگے گی، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے گی کہ بھئی میں نے بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز صاحب مجھے معاف کریں۔ تو تحسین جو گی ماں کو بولے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہوں۔ تو معاملات جب ایسا آگے چلنا شروع ہو جائیں گے تو احتشام کے گھر میں جب یہ بات جائے گی تو احتشام بڑا خوش ہوگا اور وہ تو ویٹ کر رہا ہوگا اور بھاگ کر جو وہ اسے احتشام تحسین کے گھر میں رشتہ بھیجے گا اور تحسین اور احتشام کی شادی ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ بہتر جو ہوگا یہ نور کی وجہ سے ہوگا، پہلے بھی نور کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن ساس نور کو غلط سمجھتی تھی، تو اب اسے احساس ہوگا اور یہ نور سے بھی جا کر معافی مانگے گی۔ نویرہ کا کیا اینڈ ہو سکتا ہے؟ نویرہ کا جو اینڈ ہے نا، جس لڑکے کو نور پسند کرتی تھی تو اس طرف نویرہ کی جو شادی کی بات جا سکتی ہے۔